ریسپانسبل ہے, ادروائز وہ نہیں. چاہے سب کوئی اصل دنیا میں ایک تو آپ کی بھی ایک کچھ پرسیپشن آپ کے ہیں, آپ کی شکایتیں بھی, آپ کی باتیں بڑا وزن ہے, لیکن جس اصل دنیا میں ہم رہتے ہیں, ہم نے تو کوئی بے بس سا معصوم سا افسر نہیں دیکھا جو بیچارہ جس کے حقوق مارے گئے ہوں عام بندے کے مطابق. کیا کیا پروٹیکشن اور چاہیے آپ کو؟ پولیس کو کیا پروٹیکشن چاہیے؟ پولیس کو آپ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں, لیکن اگر ہماری دنیا میں رہتے ہیں تو ایس ایچ او کا آپ ٹینیور دیکھ لیں, ہمارے ڈی پی او کا ٹینیور دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو کون سا پروٹیکشن چاہیے. ایوریج آپ دیکھ لیں, ساری پاکستان میں دیکھ لیں, اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سپاہی کتنے دنوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے, اس کا ٹینیور کتنا ہے. اگر ایک بندہ ایک جگہ پہ رہے گا ہی نہیں, کسی کی بھی ناراضگی ہو, اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے, ایک عام آدمی بھی ہو سکتا ہے, اور اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسفر کر دو, تو اس سے پولیس کیا ڈیلیور کرے گی؟ کچھ بھی نہیں کرے گی. اور دوسرا آپ ان کی لائف کنڈیشنز دیکھ لیں. اب موٹر وے پولیس کا آپ مثال لے لیں, موٹر وے پولیس ڈیلیور کر رہی ہے, دنیا کہتی ہے یہ بہت اچھی پولیس ہے. کیوں کہ وہ نیوٹرل ہے, اس پہ کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہے, کیونکہ اس کو تنخواہ صحیح ملتی ہے, کیونکہ اس کے ساتھ کوئی میجسٹریٹ نہیں ہے آن گراؤنڈ, اس لیے وہ کامیاب ہے. جو تھانوں میں ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ وہ بھی سب کے سامنے. اگر یہ سب کچھ اتنا اچھا ہوتا, نہ یہ ریفارم آرڈرز کی ضرورت پڑتی. خالی ڈیپ پولیٹیسائز کرنے کی بات نہیں ہے. یہ سچ ہے کہ تھانوں میں زیادتیاں ہو رہی ہیں, ایف آئی آریں یا کٹ رہی ہیں یا نہیں کٹ رہی ہیں یا غلط کٹ رہی ہیں, یہ بھی سچ ہے. پولیس جو کرتی, یہ حرف عام کے فکرے ایسے تو نہیں بن جاتے نا کہ یہ تھانے دار والی حرکت کر رہا ہے. یہ پرسیپشنز کے پیچھے ریالٹی ہوتی ہے, ویکیوم سے پرسیپشنز نہیں بنتے. آپ کی بات میں اسے لگتا ہے کہ شاید یہاں پہ جو پولیس ہے بالکل فرشتے اکٹھے ہو گئے ہیں سارے, سب اچھا ہے, اب آپ آ گئے ہیں تو سب اچھا ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے نیچے حقیقت اور ہے. اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میرے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, ایک پرسنل کٹ سے کوئی چینج نہیں آئے گی. یہاں پہ بہت اچھے پولیس کے ہیڈ رہے ہیں جن کا آج بھی نام ہے, عوام ان کو اپریشیٹ کرتی ہے, لیکن وہ چلے گئے, یاد کے علاوہ کچھ نہیں. تو یہ چیز تب چینج ہوگی جب ایک انسٹیٹیوشنل انوائرمنٹ ہو. جیسے کہ میں نے موٹر وے کا آپ کو اگزامپل دیا کہ یہ واقعی مسئلے آن گراؤنڈ ہیں, ریئلٹی ہے, لیکن ان مسئلوں کو ہم اپنے سر پہ سوار کر کے اگر بیٹھ گئے اور ڈسکشن فار دا سیک آف ڈسکشن کرتے رہے تو یہ مسئلے یہیں رہ جائیں گے. اب ایک چیز آ گئی ہے, پولیس آرڈر آ گیا ہے, اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ڈی پولیٹیسائز ہو, لیکن یہ ایک اس کا پریمیبل ہے, مقصد ہے, اس کے ہر سیکشن آرٹیکل سے پریمیبل جو ہوتا ہے وہ جنرل اس کا. ہم نے کچھ ضلعوں میں دیکھا کہ پولیس افسر ڈی پی اوز اتنے ناراض ہوئے کہ ان کو کھلی کچہریوں میں آنا پڑا, اور بڑا انہوں نے اس کو عزت بیزتی کا ایشو بنا لیا کہ یار ہم کھلی کچہری میں آئیں گے. نہیں, یہ بہرحال ہر ایک ڈی پی او کی اپنی سوچ ہے, لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں کسی ریپرزنٹیٹیو سے زیادہ پبلک کے عام بندے کو جلدی ریسپانس دینا چاہیے, کیونکہ ریپرزنٹیٹیو پھر بھی پڑھا لکھا ہوتا ہے, سمجھتا ہے کہ کوئی بندہ مصروف ہوگا, لیکن ایک عام آدمی جو ہے نا, اس کا اگر آپ فون بھی نہیں اٹینڈ کرتے نا آج کے زمانے میں, وہ کہے گا نہیں مجھے ریسپانس نہیں ملا, مجھے ٹائم نہیں ملا, مجھے وقت نہیں کیا. آ رہی تھی بات انسٹیٹیوشنل انوائرمنٹ کی, اس میں یہ کہہ رہا تھا تھانے دار پولیس والے یہ ایجوکیٹڈ ہوں, ان کی جو اپائنٹمنٹ ہو وہ ٹرانسپیرنٹ ہو, میرٹ بیسڈ ہو, اور جس طرح دوسرے ڈپارٹمنٹس میں ریفارمس آ رہے ہیں تو پولیس میں بھی یہ ریفارمس فزیکلی آن گراؤنڈ آنے چاہیے, ناٹ آن پیپرس اونلی, تبھی چینج آئے گی. میر صاحب یہ بتائیں کہ سٹیزن لیزون کمیٹیز ہیں آپ کی, جو یہ سیفٹی کمیشن اب آپ نے اس پہ ایکٹیو کر رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا سینسٹیو ایشو ہے جو پولیس کمیونٹی ریلیشنز ہیں, جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا چیزیں. یہ پرائرٹی کیوں نہیں ہے آپ لوگوں کی؟ ہے ترجیحات پہ شامل ہے؟ اگر ہے تو نظر نہیں آ رہی. نہیں, بات یہ کہ میرے سامنے سے یہ ایسی کوئی کمیٹی یا ایسی کوئی نہیں گزری. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے اس میں ہو یا نہیں, یہ تو قانون کہتا ہے کہ بنانی ہے, آپ نے بنانی ہے, وہ نظر کی جب گزرے گی جب آپ بنائیں گے. سیفٹی کمیشن جو کہہ رہے ہیں نہیں, اس کا تو سیشن میں نے آپ کو کہا کہ اب یہ آگے آئے گا سیشن, اس میں ہم ان کو کریں گے. تو 7 مہینے کیوں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ ہماری جو اسمبلی ہے اس کی رسپانسبلٹی صرف نہیں ہے اس کو بنانا, کیونکہ یہاں سے تو صرف 3 ہمارے ریپرزنٹیٹیو جائیں گے اور باقی جو کمیونٹی سے آنا ہے وہ سیشن جج اس کو کرے گا. تو جہاں تو پہلے انیشیٹو وہاں سے آئے گا اور یہاں سے ہمارا تو بعد میں جائے گا. ریکمنڈیشنز آپ لوگوں نے کرنے, نام آپ نے دینے ہیں نا. نہیں, وہ تو 15 تاریخ وہ ہو جائیں گے نا, وہ تو آپ رکھیں گے, وہ تو آپ 21 تاریخ کی, ورنہ وہ جو پرانی والی کمیٹی ریوائیو ہوگی وہ تو آپ رکھیں گے.
وہ تو آپ نے وہی والی بات کہ جی مکہ قریب ہے کہ اللہ وہ نظر اب آپ کو مکہ آ رہا ہے تو آپ مان رہے ہیں. بات یہ ہے نا لیٹر ابھی ہمیں ملا ہے, لیٹر جب ملے گا گورنمنٹ کہے گی تو ہم بنائیں گے نا اس طرح. اچھا یہ وسان صاحب کو ذرا بات کرتے ہیں, ذرا کھلی ڈلی بات کرتے ہیں, کیا صورتحال ہے پولیس کی یہاں پہ؟ ابھی تک صحیح چل رہا ہے, ابھی تک بعد میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. جیسے جاوید صاحب نے کہا اگر یہ اس کو انڈیپینڈنٹ چھوڑ دیں تو وہ اپنی میرٹ کرے گا. ظاہر یہ سیاسی پولیٹیکل تو ہوتے ہیں, وہ مجبوری ہے, پوسٹنگ تو ہے, ظاہر یہ کہنا مانیں گے تو پوسٹنگ ہوگی نا, تو پھر سائڈ یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے یہ پولیس والے انڈیپینڈنٹ. وہ بتایا تو سپاہی کتنا دن رہتا ہے, ایس پی صاحب کتنا دن رہتا ہے, کتنی پوسٹنگ ہوتی ہے, وہ آپ کو نہیں بتایا صاحب نے, خود ہی بتایا. تو اسے اندازہ کرو تو مجبوری ہے. اچھا ایک چیز بتائیں, ناظم صاحب ہوں, ڈی سی او میر صاحب ہوں, کوئی اور ہو, آپ بڑا کھل کے بولتے ہیں. میں نے آپ سے ڈی پی او صاحب کی بات کی, آپ کی آواز بھی آہستہ ہو گئی ہے. ڈرتے ہیں؟ پولیس سے تو سب کو ڈر ہوتا ہے لیکن ڈرتے نہیں ہے. ابھی کھلی کچہری ہے نا. کیا اس ضلع میں پولیس کی کارکردگی ٹھیک ہے؟ ضلع کی تو بات ہو رہا ہے, ہاں ضلع کی بات کریں. یہ کس جگہ پہ کیا ہو رہا ہے وہ سب کو پتا ہے. نہیں سب کو نہیں, آپ بتائیں. سب کو نہیں پتا, نام اٹھاؤں گا پھر وہی مسئلہ کچھ نہیں ہوتا, آپ کو نہیں ہوتا. اگر کوئی کسی تھانے والے کو فون کرتے ہیں بھائی یہ مسئلہ ہے یہ کام کرو, وہ کہتے ہیں صحیح مجبور ہیں, اوپر سے فون ہے کیا کریں, اوپر سے کلواؤ. کون اوپر سے؟ اللہ سے نہیں اور کوئی اوپر سے, تو مجبور ہیں, وہ بتاتے ہیں. اگر کوئی غریب جھگڑا کرتے ہیں تو ایک کو چھوڑ دیتے ہیں, ایک کو نہیں چھوڑتے ہیں. کیوں بھائی فلانے وڈیرے کے پاس فیصلہ کر دو ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں تالک ناظم کے پاس فیصلہ کریں, نہیں ادھر جاؤ گے تو چھوڑیں گے. یہ پرابلم ہوتے رہتے ہیں. کل تازہ جھگڑا ہوا ہے ایک گروہی اور لنڈ کا, گروہی کو چھوڑ دیا, لنڈ کو اندر کر دیا کنب میں. نہیں میں بیٹھا ہوں, کوئی آ کے زیادتی کرے گا تو میں بھی اندر, وہ بھی اندر. وہ تو آپ کہتے ہیں کبھی کبھی ایسے کہتے ہیں, اگر دونوں کو اندر کریں گے تو مسئلہ صحیح ہوگا نہیں ہوگا, وہ آپ خود ہی کبھی کبھی کہتے ہیں. وہ تو لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھی جاتی ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھ کے ریم صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ صحیح یا غلط دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. ایک بات ہے کوئی پلاٹ کا چکر ہے, پلاٹ کا کوئی چکر ہے, ادھر ہمیں پتہ ہے کہ دونوں جگہ پر مرڈر ہو سکتا ہے, ان کو بند کر سکتے ہیں. ابھی میں ظاہر پراپرٹی کا تو خان شاہد کو دونوں کو بند کریں گے تو ملے گا, ہمیں ملے گا. اگر وہ غریب لڑائی کریں تو نہیں ملے گا. آپ انویسٹیگیشن کے جی ایس پی انویسٹیگیشن سب سے بڑا ایک پریشر یا بات یہ ہوتی ہے کہ جی پولیس 3rd ڈگری طریقے سے تفتیش کرتی ہے, صرف الٹا لٹکاتی ہے, یا خاندان کو ذلیل کرتی ہے, بندے کو مار مار کے لیاقت علی خان کا قتل بھی مان لیتا ہے وہ آدمی جو پیدا 1980 میں ہوا. کیا مختلف کر رہے ہیں آپ, کیا انویسٹیگیشنز میں کیا مختلف ہے آپ کا کہ جو آپ کہیں کہ آپ کا کیا تفتیش کس طرح کرتے ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ جو 3rd ڈگری کی آپ بات کی وہ تو آپ 20 سال پہلے کی کہہ رہے ہیں, ابھی تو 3rd ڈگری کا ماحول نہیں ہے. اب 4 ڈگری آ گیا. نہیں 4 ڈگری بھی نہیں ہے. جیسے کسی ایف آئی آر میں نامینیٹ آدمی ہوتے ہیں, ہم نے اسی ٹائم جانا ہوتا ہے, ریٹ بیٹ کرتے ہیں, ہمارے افسر بھی ہیں, ان کو ہم لے آتے ہیں. ابھی جو 3rd ڈگری کی آپ بات کریں کہ کسی کو حوالات اوپن ہیں ہمارے, ایک دم ایک علاقے کے تھانے کے اندر 50 اخباری نمائندے رہتے ہیں. کسی پہ کیس ہو رہا ہے, اگر وہ کیس میں جھوٹا نکل رہا ہے, اگر کیس نکالنے کے لیے پولیس کے پاس جاتا ہے جو, تو پھر اس کی گورنمنٹ فیس دیتی ہے یا پرائیویٹ بندے سے لے جاتا ہے؟ کیا مطلب ہے سمجھا رہے؟ کیس نکالنے کے لیے گورنمنٹ ایک فیس انویسٹیگیشن مخصوص کی ہے, تو اس کیس نکالنے کی اتنی فیس گورنمنٹ دیتی ہے, وہ دیتی ہے, لوگ ایسے ہی کہتے ہیں. کیس نکالنے کے پیسے نہیں ہوتے, کیس انویسٹیگیٹ کرنے کی کاسٹ گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے. وہ اگر رابری ہے تو اس پہ 11,000 ہے, مرڈر ہے تو 20,000 ہے, وہ اس آئی او کو ملتے ہیں جو انویسٹیگیٹ کرتا ہے. جب کیس سینٹ اپ کرتا ہے کورٹ میں, اس کو تب اس کا بل بنتا ہے, اور وہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ میں یہاں گیا, کیونکہ ابھی انویسٹیگیشن کے پاس سرکاری گاڑیاں بھی نہیں ہیں, وہ پرائیویٹ گاڑیاں یوز کرتے ہیں, تو وہ کلیم کرتے ہیں. میں وہ پوچھ رہا تھا اس لیے وہ ابھی ایسے مسئلہ ہوا ہے کسی سے بات, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں نا نکالنے کے لیے اتنے پیسے بھائی لگتے ہیں, 20,000 دو. میں نے کہا اوپر سے بھی لیتے ہو ادھر سے بھی, کہ اوپر سے نہیں ملتے ہیں؟ نہیں, یہ جیسے کیس ہے نا 506 337, اس پہ تو 1,000 2,000 3,000 اتنے ہوتے ہیں, تو ویسے نہیں ہے کہ اس پہ بھی 20,000. ہم ذرا لوگوں سے ابھی آتے ہیں جی, پہلے لیٹس اسٹارٹ ود دی پیپل, کہ کسی کو پولیس کے اوپر, ریفارمز کے اوپر کوئی بات کرنی ہے تو بتائیے. جسکانی صاحب نے ایک بات فرمائی ہے کہ پولیٹیکل پریشر, تو میں چونکہ ایک آئی بلانگ ٹو اے پیپل پولیٹیکل پارٹی, تو اس میں یہ جسکانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے جو سربراہ ہیں صوبہ سندھ کے, آیا ان کی طرف سے بھی آپ کو کوئی پولیٹیکل پریشر آج تک ہوا ہے